السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا جی، میں نے آپ کو جیسے پچھلے ولاگ میں اپنے بتایا تھا نا کہ میرے بچے جو ہیں وہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں، ورتھ وائل کے ساتھ. تو ان کا ایک ایونٹ تھا ایک آرفنیج میں، جہاں پہ انہوں نے بچوں کو 3 ویکس کی انٹرنشپ کروائی تھی، جس میں انہوں نے ان کو گرافک ڈیزائننگ کا اور کریٹیو رائٹنگ کا، اسپورٹس ڈے اور بزنس، آرٹس اینڈ جنرل نالج، ان سب کے کورسز انہوں نے ان کو وہاں پہ دیے تھے. تو اب ان کی گریجویشن پارٹی تھی اور ورتھ وائل کو بھی 5 ایئرز ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی اکنالجمنٹ دینی تھی. تو بس یہی سب تیاریاں ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جا کے آرفنیج میں اور بچوں کے ساتھ ڈیکوریشن کرنا اور ان کو سرٹیفکیٹس دینا. تو یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو وہ بچے بس چلے گئے تھے اور میرا یہ تھوڑا بہت، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میری کوکنگ ہو رہی ہے. میں اور میرے ہسبینڈ ہی تھے گھر پہ، تو میں کھانے کی بھی رات کی تیاری کر رہی تھی. تو دیکھیں، بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کے ساتھ، اب جیسے میری بیٹی جو ہے وہ جب یونیورسٹی، ساتھ ساتھ اس کی یونیورسٹی بھی چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی آرگنائزیشن کو بھی لے کے چل رہے تھے بچے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس بچوں کو پڑھائی کی طرف ہی لگا دیں، ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان میں بھی ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس کے چند، میں نے اس کو کہا تھا کچھ ویڈیوز بنا کے لے کے آنا، اور یہ بچوں نے دیکھیں کتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، اور بہت اچھا یہ اس آرفنیج کو چلا رہے ہیں. 2 ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھا. اور بچوں کو بہت اچھا، یہ نہیں کہ صرف ان کو تعلیم دے رہے ہیں، بلکہ ایک ورڈ ہوتا ہے نا، تعلیم و تربیت، یعنی تعلیم دینا اور ساتھ میں ان کی تربیت بھی کرنا. تو یہ کام بھی جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس آپ بچوں کو تعلیم دیتے جائیں اور تربیت نہ ہو بچوں کی. تو ان کا یہ سب دیکھ کر بچوں کا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت محنت سے، اور اتنی بڑی ایج کی لڑکیاں نہیں ہیں. میں کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بڑی خواتین اس آرگنائزیشن کو چلا رہی ہیں. دیکھیں، بچے 20-23 سال کی بچیاں ماشاء اللہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں کہ ان کی تعریف کیے بغیر جو ہے نا وہ نہیں رہا جا سکتا. تو اچھا جی، نیکسٹ ڈے تھا، اور نیکسٹ ڈے میں نے بنائی تھی بون لیس ہانڈی. بس کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کو ہوتا ہے کہ امی بون لیس ہانڈی بنائیں. اسپیشلی میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو بہت شوق ہے اس کا. تو میں بس اسی کی میں تیاری کر رہی تھی، اور بس اس میں نے پیاز بلینڈ کر کے ڈالی ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ اور پیاز بلینڈ کر کے اس کو میں نے تھوڑا سا بھونا، اور اس کے بعد میں نے اس میں بون لیس شامل کر دی چکن، اور اس کو بھی بھون کے، اور پھر باقی کا جو پروسیس ہے نا وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا. تو بس یہ ہے کہ اچھا، یہ میں آپ کو چلیں بتا دوں، یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ جو اولیوز کی بوٹلز ہیں نا، یہ بڑی اچھی کام آتی ہیں. اچھا، آئی ایم سوری، میری یہ وائس اوور کرتے کرتے ہی کال آ گئی، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بات کر رہی تھی آپ سے، بھول گئی ہوں. تو اچھا، میں نے اس میں ڈالا ہے کٹی ہوئی لال مرچیں میں نے ڈالی ہیں، اور اس میں نے یہ تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے. ہلدی ابھی یہ دیکھیں، ہلدی میں یہ چلتن پیور کی ہلدی میں نے منگوائی تھی، آن لائن منگوائی تھی میں نے، کیونکہ اچھی ہے یہ ہلدی، اور اس کو آپ دودھ میں ڈال کے رات کو پئیں تو بڑا اچھا ڈرنک بن جاتا ہے، بڑا پاورفل سا. اور ہلدی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اس کے کافی فائدے ہیں. تو نمک اس میں نے ڈال دیا تھا. پہلے میں نے اس میں ڈالا تھا، میں نے آپ کو شاید بتایا نہیں کہ اس میں نے ایڈ کیا تھا پسی ہوئی پیاز. ٹھیک ہے، 2 یا 3 آپ پیاز لے لیں اور بلینڈ کر لیں اس کو، اور اسی میں نے ادرک اور لہسن ڈال کے اسی میں گرائنڈ کر کے، اور پھر اس کو تھوڑا سا بھون کے تاکہ کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اس کا، اور اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا تھا. تو بس یہ آل ٹائم فیوریٹ ہے. بچے ہر وقت بس فرمائش یہی ہوتی ہے کہ بون لیس بنائیں، تو مجھے پھر بنانی پڑتی ہے. تو بس میں آپ سے یہی شیئر کر رہی تھی کہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو لیکن پڑھائی بھی ضروری ہے،
اب جیسے میرا بیٹا اب 9th میں آ گیا ہے تو اب کتنا ضروری ہو گیا ہے نا کہ اس کو ابھی سے پکڑ لیں. وہ مجھے ابو کی ایک بات یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, کہ کہتے تھے بچوں کو شروع سے پکڑو, شروع سے پکڑو. مطلب اس کا یہ مطلب تھا کہ جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے نا, بچے نئی کلاس میں جاتے ہیں تو اسی وقت سے ان کی آپ پڑھائی شروع کروا دیں. کیونکہ کبھی ہوتا ہے نا ہم لوگ اتنا وہ اثر نہیں لیتے ہیں, اور اینڈ کے دنوں میں ہم لوگ کہتے ہیں اچھا جی چلیں ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن کچھ کلاسز میں تو چل جاتا ہے, چھوٹی کلاسز میں, لیکن جو بڑی کلاسز ہیں نا اس میں آپ کو پھر یہ ہے کہ ساتھ ساری چیزیں لے کے چلنی پڑتی ہیں. تو بس یہ ابو کی ایک مجھے بات یاد آتی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں بڑوں کی بات پہ نا, نصیحت پہ عمل بھی کرنا چاہیے. اچھا یہ دیکھیں میں نے پھر اس میں ڈالا تھا دھنیا تھا اس میں, جو کون سا ہوتا ہے ثابت دھنیا, وہ میں نے 1 یا 2 ٹیبل اسپون لیا, اور 1 ٹیبل اسپون میں نے لے لیا تھا زیرہ, اور اس کو ہم تھوڑا سا روسٹ کر لیں گے, ڈرائی روسٹ, اتنا زیادہ نہیں کہ جل جائے. تو اس کے بعد اس کو پیس کے اور پھر اینڈ میں ڈالیں گے. آپ شروع میں نہ ڈالیں, اینڈ میں اس میں ڈالیں. اور میں نے پھر ٹماٹر لیے تھے 2, مجھے وہ کم لگے, پھر میں نے اور بلینڈ کیے, پھر ٹماٹر بھی میں نے اس میں ڈال دیے, تاکہ یہ ٹماٹروں کے پیسٹ میں اور سارا وہ جو ہے نا چکن بھی تھوڑی سی گل جائے. ہوتی تو بون لیس سے جلدی گل جاتی ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اچھا یہ میں آپ کو نا ایک بات بتانے لگی ہوں, یہ میں جب شادی ہو کے آئی نا اپنے سسرال میں, تو مجھے جٹھانی اور اپنی ساس کو میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے نا وہ دھنیا اس کو وہ کر لیتی تھیں, محفوظ کرتی تھیں اس میں فریج میں. تو دھنیے کو بہت اچھا رکھنے کے لیے اور اس کو کلر بھی نہ خراب ہو, تو آپ یہ کپڑا لے لیں, ایک صاف سے 2 میں نے لیے ہیں کپڑے, اور ان کو آپ گیلا کر کے نا ان کو نچوڑ لیں, اچھے طریقے سے نچوڑ لیں, اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دھنیا اور پودینہ بھی دھو لیں اچھے طریقے سے, اور پھر ان کو سکھا کے, ابھی میں نے ان کو رکھا تھا پنکھے کے نیچے, لیکن یہ سوکھے نہیں تھے, تو میں نے کہا چلیں آپ کو بتا تو دوں نا. تو ان کو آپ سکھا کے اور اس میں اس طریقے سے نا رول کر کے اور فریج میں رکھ دیں. آپ یقین کریں اتنے یہ فریش رہتے ہیں اس کے پتے. میں آپ کو نا نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بتاؤں گی کہ میں نے ریکارڈ کیا ہے ویسے آج بھی, کیونکہ میں نے کہا چلے ریکارڈ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے فریش یہ پتے, بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو آپ نے بس نکالا, آپ نے آپ نے اس کو جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا لیں, اور اس کو دوبارہ فریج میں رکھ دیں, اور کپڑے کو آپ دوبارہ سے گیلا کر کے نیکسٹ ڈے آپ اس طرح سے کر لیں کہ دوبارہ سے اس کو گیلا کریں اور اس کو آپ رکھیں. تو یہ اتنے اچھے فریش رہتے ہیں, اور کلر بھی بالکل ویسا ہی رہتا ہے. تو یہ ایک میں نے آپ کو بتانا تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ دیکھیں میں نے فریج میں میں نے رکھ دیے تھے, باہر نہیں آپ نے ان کو چھوڑنا, اور کپڑے بھی اتنا گیلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے پانی ٹپک رہا ہو. آپ نے بالکل اس کو اچھے طریقے سے بند کر کے اور آپ فریج میں رکھیں جب بھی, کیونکہ دھنیا اتنی جلدی خراب ہوتا ہے نا اگر آپ اس کو باہر چھوڑ دیں. ویسے دکانوں پہ تو رکھے آپ 1-2 دن گزر جائیں بالکل خراب نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ گھر لے کر آئیں گے نا, کچھ دیر کے بعد اس کی جو شان و شوکت ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا یہ دیکھیں, اب میں یہ آپ کو بتا رہی تھی, یہ میں نے کریم منگوائی تھی کیونکہ بون لیس میں کریم ڈلتی ہے, تو آپ لوگ ان کی نا ایکسپائری ضرور چیک کر لیا کریں, کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو ایکسپائرڈ ہوتی ہے, اور پھر اتنا دکھ ہوتا ہے نا, اور بچے جاتے بھی نہیں ہیں واپس کرنے. تو آپ لوگ پہلے بچوں کو ہی سمجھائیں کہ وہیں پہ دیکھ کر آؤ کہ ایکسپائری کیا ہے ان چیزوں کی, تو وہ پتہ ہونا چاہیے لازمی. تو دیکھیں جی یہ ہماری بن رہی ہے بون لیس. اچھا اب میں اس میں نا سارے مسالے میں اینڈ میں, یہ جو میں نے دھنیا اور ثابت دھنیا اور زیرہ کوٹ کے رکھا تھا, اس کے علاوہ میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی, اور گرم مسالے کے ساتھ اس میں کسوری میتھی تھوڑی سی, وہ اگر آپ ڈال دیں تو, اور پھر اس کو دم پہ دے دیں کریم ڈال کے, بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, یہ میرے چینل پر ہیں, آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے بنا سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں انڈے بوائل کیے تھے شام کی چائے کے لیے, میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انڈے بوائل کر کے تو تم کھا لو, تو بھول گیا, اور فادر ان کے لے کر آئے ہوئے تھے سموسے اور رول, وہ کھا لیے اس نے.
چائے کے ساتھ، اور انڈے وہ بھول گیا. اب وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تازے انڈے جو بوائل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا وہی کھانے میں مزیدار لگتے ہیں. اگر تھوڑا سا پرانا ہو جائے نا، ایک تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں سے انڈے میں سے ایک اسمیل سی آنے لگتی ہے. تو نیکسٹ ڈے نا میں نے اپنی میٹ سے کہا کہ تم یہ دیکھو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تھوڑی سی. تو اس نے کہا نہیں نہیں باجی، اے انڈے بالکل ٹھیک نے. تے میں کہ لے جاؤ پھر تم اگر ٹھیک ہے تو تم ہی لے جاؤ. ایک تو اس نے اسی وقت کھا لیا چائے کے ساتھ، اور ایک وہ پھر اپنے ساتھ لے گئی. میں نے کہا چلو اچھا ہوا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی. تو بس میں نے اس میں یہ ڈالا ہے، یہ دیکھیں آپ. اور تھوڑی سی میں نے یہ کاٹ لی تھی ہری مرچ، اور ابھی اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے، اور تھوڑی سی میں بعد میں اوپر میں ڈال دوں گی. کسوری میتھی، یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اگر ہاتھ کے اوپر کرش کر لیا جائے نا تھوڑا سا، بلکہ اسی طرح سے ڈالی جاتی ہے. تو بس جی، خواتین کی یہی لائف ہے کہ کھانا کھانا، اور صبح کھانا، دوپہر شانہ کھانا، اور صحت کا پیغام کھانا. وہ ایک کمرشل آتا تھا نا، وہ یاد آ گیا مجھے. تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا تھا کہ تاکہ بالکل بھی اگر سوکھی ہو جائے نا تو اچھا نہیں لگتا. تھوڑا سا واٹری، اتنا بھی نہیں، تھوڑا سا بس اس کو ذرا مسالہ اچھا سا وہ ہو جائے. تو بس میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی. اور آپ کو میرے ولاگ کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگ کامنٹ کریں. بھئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میرے کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں سبسکرائبر، بڑھنے کے بجائے میرے کم ہو رہے ہیں. تو اینی وے اللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین حافظ. ہے اور اپنی محنت پہ. تو آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. لائک سبسکرائب شیئر کریں، اور پھر ملتی ہوں نئے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر.